عصمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، اب مسلمانوں کے قتل عام کی بات کرنا ایک عام سی بات ہو چکی ہے۔ کینیڈا میں ایک ہندوتوا ذہنیت کا حامل، نفرت پھیلانے والا شخص کس طرح مسلمان اور سکھوں کی قتل عام کی بات کر رہا ہے، میں وہ آپ کو سناؤں گا۔ وہیں مہاراشٹرا حکومت کو لے کر کے شیو سینا سپورٹرز اس وقت کس طرح راستے میں آئے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے اور اب تک کیا کچھ ہوا، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور ادھر بی جے پی کے دور حکومت میں بدعنوانی کا کیا کمال ہے، دیوار کس طرح گر رہی ہے، بن سیمنٹ کے انجینئر کی کالج بنائی جا رہی ہے۔ اور بھی مختلف علاقوں میں ادھو ٹھاکرے اور ایکناتھ شندے کے لیے تصاویر لگے ہوئے ہیں تو وہیں پر اینک پھینکا جا رہا ہے۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا آسام میں کس طرح سے اس وقت کام کر رہی ہے اور پاکستانی ٹیررسٹ کے نام پر ٹویٹ کرنے والا اور دھمکی دینے والا دراصل بھیم آرمی کا ایک ممبر نکلا ہے جس کا نام سونو سنگھ ہے۔ اور بھی بہت ساری خبریں ہیں ناظرین گرامی۔ روس میں کس طرح سے ایک طیارہ حادثے کا شکار ہوا تو امیر قطر شیخ تمیم سفارتی بائیکاٹ کے خاتمے کے بعد مصر کا پہلا دورہ کر رہے ہیں۔ اتر پردیش میں کس طرح دلہا قاتل بن گیا اور میاں بیوی کو مارنے والے، حملہ کرنے والے گرفتار کر لیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ایودھیا کی سریو ندی میں جن لوگوں نے جو ہے قابل اعتراض حالت میں پائے گئے تھے، یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا تفصیلات کے ساتھ۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور مضبوطی میں یہ بھی ہے کہ جہاں آپ مالی امداد کریں وہیں پر جو ہے دوسرے لوگوں کو بھی اس میں جوڑ کر کے سبسکرائبرز کی تعداد میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے تاکہ صحیح، سچے اور حقیقی خبریں لوگوں تک اور زیادہ تعداد کے لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ ناظرین گرامی، مشترکہ قربانی کا اعلان بھی ہو چکا ہے۔ جو احباب اپنی عید کی خوشیاں غریب بیواؤں اور یتیم اور پہاڑی علاقوں کے غریب بستیوں کے ساتھ بتانا چاہتے ہیں، ان تک بھی اپنا حصہ پہنچانے کی ضرور کوشش کریں۔ آپ سے اپیل بھی ہے، اس سلسلے میں آپ واٹس ایپ کر کے ساری تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں، اور ہر گھر کے کچھ نہ کچھ فرد اس میں ضرور اگر حصہ لیں گے تو جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنے میں آسانی ہوگی۔ بہرکیف آپ واٹس ایپ کریں، تفصیلات مل جائیں گی۔ آئیے اب بات کرتے ہیں خبروں کی۔ سب سے پہلے یہ کہ آج کل مسلمانوں کے قتل عام کی بات کرنا، اور وہ بھی بیرون ممالک میں رہ کر کے ایک فیشن بن گیا ہے، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ جو ہے اب اس کو ایک ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جو ہے مسلمانوں کی جان نہیں رہی۔ یہ ایک نفرتی اور متعصب ہندوتوا کارکن ہے جو کینیڈا میں ہے، اور کینیڈا کس طرح سے جمہوریت والا ملک ہے یہ تو آپ جانتی ہی ہیں۔ اس کی ویڈیو کو 3 سے 4 دن ہو گئے وائرل ہوتے ہوئے، لیکن یہاں کے ہمارے کینیڈی مسلمان ہوں یا کینیڈی سکھ مسلمان ابھی تک اس شخص کے خلاف نہ کمپلینٹ درج کیا ہے اور نہ اس کو گرفتار کرنے کے مطالبے کر رہے ہیں۔ یہ شخص باقاعدہ جو ہے بی جے پی حکومت جو ہندوستان میں ہے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جو ہے اگر ہندوستان میں رہنا ہے تو وہ اسی کے طرز کے مطابق رہنا ہوگا، بصورت دیگر سکھوں کے اور مسلمانوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے گا، قتل عام ہو جائے گا، کرنا پڑے گا۔ اس نے قتل عام کی، اور جو کچھ بھی مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم ہو رہا ہے، سکھوں کے خلاف ہو یا اقلیتوں کے خلاف، اس کو اعتراف کر رہا ہے۔ آپ اس کو سنیں، اور کینیڈا میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ ویڈیو آپ کو ٹویٹر میں مل جائے گی۔ کوشش کریں کہ وہاں کے صدر کو یا وہاں کے پی ایم کو، جو بھی ذمہ دار ہو سکتے ہیں، پارلیمنٹ کے ممبران ہو سکتے ہیں، ان کو ٹیگ کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس کو تڑی پار کر کے واپس ہندوستان بھیجا جائے، تاکہ اس کو اس کے اوقات کا پتہ چل سکے۔
Hinduism is the way. I'm a hardcore Hindu nationalist. Encourage them to look at the Modi government. I would like to have Modi ruling this country as well as India. He kills Muslim terrorists. He kills Sikh terrorists. It's awesome what Modi is doing. And Muslims need to understand that if they're going to live in our country, they got to follow our rules. And if they don't, then they'll get it. They will get it. Not everyone's a radical, though. I have no tolerance whatsoever for these radical Islam, radical Khalistani Sikhs, or any of these ideologies. Zero tolerance for them. I support the killing of the Muslims and the Sikhs in the Republic of India because they deserve to die. You're fucked, but thank you. नाज़रीन गिरामी, आइए एक वीडियो देख लीजिए। एक दीवार को हाथ से गिराया जा रहा है। जी हाँ, ये यूपी से आ रही एक वीडियो है। बीजेपी के दौरे हुकूमत में किस तरह से जो है बदउनवानी है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बनाया जा रहा है इंजीनियर के लिए कॉलेज, और वो भी बिन सीमेंट के। अब इसमें पढ़ने वाले छात्र बचेंगे या मरेंगे, आप खुद अंदाज़ा लगा लें अगर दीवारें ऐसी हो जाएंगी। ये वीडियो इस वक्त मुख्तलिफ़ लीडरान वहाँ की हकीकत बयान करते हुए इसको शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हाल कर्नाटक का भी है। कर्नाटक के रास्तों में बीजेपी हुकूमत में इस कदर बर्बाद हो चुका है। जो गार्डन सिटी कहलाया जाता था बेंगलोर, वहाँ पर आपको रास्तों में सिर्फ़ और सिर्फ सुराख मिलेंगे। ये तस्वीर देख लीजिएगा जो इस वक्त हैं हमारे पास, कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आई हुई हैं। क्या आपको ये कह सकेंगे कि ये बेंगलुरु के रास्ते हैं? ये एशिया का सबसे बड़ा ऑफिस स्पेस के लिए मशहूर बेंगलुरु, और अपनी खूबसूरती के लिए और सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ़ मैदानों और मुख्तलिफ़ शोबों में जो मशहूर है, उस शहर के रास्तों के हालात हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि वैसे भी इस वक्त अपोजिशन और यहाँ की हुकूमत में 40% को लेकर के वैसे भी तू मैं हो रही है कि किस तरह से जो है सरकारी कोई भी अगर आप काम लेना चाहते हैं तो पहले बीजेपी के लीडरान को या उससे वाबस्ता लीडरान को जो है 40% दें। जब 40% कमीशन खाया जाएगा तो रास्ते ऐसे ही तो बनेंगे। बगैर इस तरह कहते हुए इस वक्त जो है मुख्तलिफ़ अखबारात जो है इस रास्तों को पेश कर रहे हैं। दरअसल एक तो यहाँ पर अंडरग्राउंड मेट्रो का काम तो चल रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह रास्तों की खुदाई हो रही है। जहाँ काम नहीं चल रहा है वहाँ भी यही हालात हैं, जिसकी वजह से इस वक्त बीजेपी हुकूमत को लगातार, वो चाहे यूपी में हो या फिर कर्नाटक में, तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बदउनवानी का वो आलम वहाँ देखा, दीवार जिसकी गिराई जा रही, ये बेंगलुरु के हालात हैं और दोनों जगह बीजेपी की हुकूमत है। आइए नाज़रीन गिरामी, महाराष्ट्र में क्या कुछ हो रहा है। ताज़ा बयान ये है कि इस वक्त जो है रावत ने साफ तौर पर कह दिया है कि दो तरह से जंग लड़ी जाएगी। हम जितने भी एमएलए इस वक्त आसाम में हैं उनसे साफ कहा है कि वापस आएँ, सामने बैठें, अपने मसाइल को जो कुछ भी है सामने रखें, मामला हल कर लिया जाएगा। फिर दूसरा मामला होगा कि हम जो है पूरी तरह से शिवसेना के कारकुनान को रास्ते पे उतार दें, फिर पता चलेगा कि जो है शिवसेना के कारकुनान क्या कर सकते हैं, कहते हुए संजय रावत ने साफ और वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है। इसी दरमियान में ख़बर आ रही है कि शिंदे इस वक्त जो है आसाम से निकल चुके हैं और वो जो है इस वक्त यहाँ के डिप्टी स्पीकर को मिलने वाले हैं। इन तमाम चीज़ों के दरमियान में इस वक्त लगातार शिवसेना के हामी रास्ते पर उतरते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये देखिए शिंदे के एक वीडियो पर कालिक पोते जाने की जो है ये वीडियो वायरल हो रही है। सब शिवसेना के कारकुनान हैं जो इस वक्त शिंदे से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, जिन्होंने यहाँ पर हुकूमत नीचे गिराने की कोशिश की। और मुख्तलिफ़ जगहों पर इस वक्त शिवसेना के लीडरान की हिमायत में अलग अलग जगह पर पोस्टर भी देखने को मिल रहे हैं। कहीं पर शिंदे की हिमायत में भी लगे हैं तो कहीं पर जो शिवसेना के और उद्धव ठाकरे उनके बेटे के हिमायत में भी लगे हैं। तो इस तरह से नाज़रीन गिरामी इस वक्त महाराष्ट्र की हुकूमत को गिराने की जो साजिश है और जो इस वक्त हालात बदलते जा रहे हैं और वक्तन फ़वक्तन बदल रहे हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हुकूमत गिरेगी या बचेगी या बचाने में कामयाब होंगे। लेकिन इस वक्त जो है पवार ने पूरी तरह से मैदान संभाल लिया है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं एक वीडियो में कि किस तरह से एनसीपी की स्टेट वुमेन विंग प्रेसिडेंट विद्या चावन वो शिवसेना भवन दादर में जो है वहाँ पहुँच रही हैं और मीटिंग लगातार चल रहे हैं। और एनसीपी के शरद पवार ने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि हम किसी भी सूरत में जो है हुकूमत को गिरने नहीं देंगे, और उन्होंने मैदान भी संभाल लिया है। और इधर शिवसेना का साफ और वाज़ेह तौर पर है कि एमएलए से रब्ता किया जा रहा है
کسی بھی صورت میں حکومت گرنے نہیں دیں گے، اور اگر اس طرح سے ہوا تو پھر جو ہے مہاراشٹرا کی شیو سینک کارکنان باقی اراکین اسمبلی کو بخشے گی نہیں، یہ کہتے ہوئے الگ الگ طرح کے بیانات اس وقت سوشل میڈیا میں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آئیے اب اگلی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ بھارت نے بھی افغانستان میں جو اس وقت 2 دن پہلے جو وہاں پہ زلزلہ آیا، اس کی وجہ سے سینکڑوں جانیں گئیں، آپ جانتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ متاثر ہوئے، ترکی نے مدد پہنچائی اور پاکستان نے بھی ہنگامی صورتحال میں مدد پہنچانے کی کوشش کی، اور بہت سارے ممالک اس وقت جو ہے عالمی سطح پر پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے بھی اس سلسلے میں اپیل کی ہے۔ وہیں پر جو ہے بھارت سے بھی جو ہے اس وقت افغانستان کے کابل میں جو امداد بھیجی گئی تھی بھارت سے، وہ پہنچ چکی ہے، اس کی تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ یہاں پر جو ہے پوری طرح سے تقسیم کی جائے گی، جو لوگ زلزلے کے متاثرین ہیں اور جو بچ چکے ہیں، جن کا سب کچھ اجڑ چکا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے پاپولر فرنٹ آف انڈیا کس طرح سے آسام میں اس وقت کام کر رہی، مختلف تنظیمیں یہاں پر پہنچ چکی ہیں۔ ناظرین گرامی، جو آسام میں اس وقت جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، کھانے پینے اور گھروں میں کھانے پینے کی اشیاء تک جو ہے ان لوگوں کو میسر نہیں ہے، تو ایسے حالات میں پاپولر فرنٹ ہمیشہ کی طرح اپنی جو ہے امدادی کارروائی شروع کر چکی ہے یہاں آسام میں، ان کی بھی سراہنا ہونی چاہیے۔ ناظرین گرامی، کچھ دن پہلے پاکستانی ٹیررسٹ منصور شاہد سلیمان قادر مختلف قسم کے ناموں سے یو پی کے سی ایم کو اور گورکھناتھ ٹیمپل کو اڑانے کی دھمکیاں دی جا رہی تھی، اور میڈیا اس کو بڑے پیمانے پر اچھال کر کے ایک بار پھر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یا پھر پاکستان کے خلاف ایک قسم کا ماحول بنایا جا رہا تھا۔ اب یو پی پولیس نے جا کر کے اس کی پول کھولی ہے کہ آخر یہ سب ٹویٹ کرنے والا اور دھمکی دینے والا کون ہے۔ یہ نقلی اکاؤنٹ کے ذریعے سے بھیم آرمی کا ایک ممبر تھا سونو سنگھ، جو ہے مختلف فیک اکاؤنٹ سے جو ہے دھمکی دینے کی کوشش کر رہا تھا، گورکھناتھ مندر کو اڑانے کی اور یو پی کے سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ کو مارنے کی۔ اب جو ہے پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا ہے، اور اس کی تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اخبار کے حوالے سے جو چھپی ہے۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے گراؤنڈ لیول پہ کچھ اور ہوتا ہے، اور میڈیا کچھ اور چلا کر کے اس کو تو صرف بہانا چاہیے۔ اب وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ کون دے رہا ہے، اس کس طرح فیک نیوز ہے، اس کے پیچھے کون ہے۔ بس کوئی بھی مسلمانوں کا نام استعمال کر لیتا ہے، اور جو ہے میڈیا کو غذا مل جاتی ہے نفرت پھیلانے کے لیے۔ ناظرین گرامی، شادی کبھی کبھی جو ہے وہ ماتم میں بدل جاتی ہے۔ اپنے ہی دوست کی پستول میں دلہا کوشش کر رہا تھا کہ آسمان پر فائرنگ کر کے اپنے ایک دوست کی پستول جو آرمی میں تھا، لیکن جب اس نے اوپر فائر کیا تو گولی چلی نہیں، نیچے جیسے پستول کو کیا تو گولی چل گئی، اور سامنے موجود اس کا دوست ہلاک ہو گیا، اور جو دلہا خوشی خوشی دلہن کو اپنے گھر لانا چاہ رہا تھا، وہ ڈائریکٹ پہنچ گیا جیل۔ یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی۔ اس ویڈیو میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ہوائی فائرنگ کرتا ہے اپنے دوست کی ویڈیو سے، لیکن وہ جب ہوائی فائرنگ کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ فائر نہیں ہوتا، اور جیسے ہی پستول نیچے کر لیتا ہے تو گولی چلی جاتی ہے، اور اس طرح سے ایک شخص کی جان چلی جاتی ہے۔ منیش مدھیشیا جو ہے اس دلہے کا نام بتایا گیا ہے، اور اس نے جو ہے اپنے بارات کے درمیان جب بارات نکل رہی تھی تو اس وقت جو ہے خوشی کے ماحول میں یہ گولی چلانے کی کوشش کی تھی، لیکن ہوا کچھ اور۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا خود کا دوست جو فوجی ہے بابو لال یادو، اسی کی یہ پستول بھی تھی اور اسی نے اس کے ہاتھ میں دیا تھا، اور ایک گولی لگی بھی اسی کو، اور اس کا جو ہے انتقال ہو چکا ہے۔ اس وقت جو اتر پردیش پولیس سون بھدر ضلع میں اس ویڈیو کو وائرل ہونے کے بعد منٹپ سے ہی، شادی کے منٹپ سے ہی دلہے کو اٹھا لیا ہے، اور اقدام قتل کا جو ہے معاملہ درج کر لیا ہے۔ اب اس سلسلے میں تحقیقات ہوگی۔ ناظرین گرامی، گزشتہ 2 دنوں سے بلکہ کل شام سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی، آپ جانتے ہیں کہ ایودھیا کے سریو ندی میں ایک شادی شدہ جوڑا قابل اعتراض حالت میں ملا تھا، اور اس کو دیکھتے ہوئے وہاں موجود 12 لوگوں نے جو ہندوتوا ذہنیت کے تھے، انہوں نے جو ہے اس طرح کی جگہ پر اس طرح کے قابل اعتراض حالت میں ملنے کی وجہ سے ان پر حملہ کیا، اور ان کو جو ہے وہاں سے گھسیٹ کر باہر لے گئے تھے۔ یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی۔ اب خبر آ رہی ہے کہ جو ہے 12 افراد کے خلاف پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے، چونکہ میاں بیوی تھے اور بہرکیف ان کے اپنے کچھ الگ عقیدے کی وجہ سے وہ یہاں پہنچے تھے،
اب اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ سامنے آنے کے بعد ایک تو ہندوتوا ذہنیت کے حامل لوگوں کی تنقید بھی ہو رہی ہے، وہیں میاں بیوی کی بھی اس طرح قابل اعتراض حالت میں پائے جانے کی وجہ سے اس وقت تنقید کی جا رہی ہے۔ ناظرین، جیسے کہ میں نے شادی کا تذکرہ کیا، بعض لوگ الگ الگ انداز میں جو ہے شادی کو سرخیوں میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی میں یہ کہ بارات کبھی گھوڑے پہ جا رہی ہے، کبھی بیل گاڑی پہ جا رہی ہے، تو کبھی کبھی بلڈوزر اس طرح کی چیزوں کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایسا ہی ایک دلہے نے استعمال کیا بلڈوزر کا، تو اب بلڈوزر کے خلاف جو ہے چالان کٹ گیا ہے، اور یہ بھوپال کا معاملہ ہے، اور بلڈوزر کے ڈرائیور پر 5,000 روپے کا اس وقت جرمانہ لگایا گیا۔ مدھیہ پردیش کے بیتول ضلع میں روی بھاسکر نامی ڈرائیور کے خلاف یہ معاملہ درج کر کے جرمانہ عائد کیا۔ دراصل وہ اپنے بلڈوزر میں ایک دلہے کو سوار کر کے بارات لے جانے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ قوانین کی خلاف ورزی کہتے ہوئے اس بلڈوزر کے خلاف جو ہے معاملہ درج کیا گیا۔ تو ناظرین گرامی، ایک شادی کا منظر وہ، اور ایک شادی کا منظر یہ۔ ناظرین، روس میں سامان بردار فوجی طیارہ گر کر تباہ ہو چکا ہے، 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 5 زخمی ہوئے ہیں۔ آج کل طیاروں کے حادثوں کی خبروں میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ روس کا ایک فوجی طیارہ یازان نامی شہر میں گر کر تباہ ہوا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق حادثے میں 4 افراد ہلاک ہوئے اور 5 زخمی۔ طیارے میں 9 افراد سوار تھے، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق طیارے کا حادثہ یازان شہر میں میخائلوسکی ہائی وے پر پیش آیا ہے، اور روسی وزارت دفاع نے بتایا کہ طیارہ تربیتی پرواز پر تھا اور اس کی انجن میں خرابی پیش آئی، جس کی وجہ سے لینڈنگ کے دوران طیارہ ہائی وے پر گر گیا۔ روسی سامان بردار فوجی طیارہ لائشن 276 ساختہ تھا۔ کبھی صبح 4 بجے معاملہ پیش آیا ہے، اور آگ لگنے کی وجہ سے جو ہے بہت زیادہ نقصان بھی پہنچا ہے۔ ناظرین گرامی، آئیے اب بات کرتے ہیں امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی، جو مصر کا دورہ کریں گے آج۔ مصر اور قطر کے درمیان تعلقات کی بحالی کے بعد ان کا میزبان ملک کا پہلا دورہ ہے۔ دونوں ملکوں نے گزشتہ سال طویل عرصے سے جاری علاقائی تنازع کو ختم کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ سفارتی ذرائع نے بتایا کہ امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ہفتے کے روز قاہرہ میں مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی سے باضابطہ ملاقات کریں گے۔ انہوں نے آخری بار 2015 میں مصر کا دورہ کیا تھا۔ انہیں گزشتہ سال عراق میں ایک سربراہ اجلاس میں سفارتی تنازع کے خاتمے کے بعد پہلی مرتبہ صدر سیسی سے ملاقات کی تھی۔ قطری حکام کی جانب سے فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا ہے۔ امیر قطر دورہ سعودی ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان کے قاہرہ کے دورے اور مصر اور سعودی عرب کے درمیان 7.7 ارب ڈالر مالیت کے معاہدوں کے اعلان کے چند روز بعد کر رہے ہیں۔ مصر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین نے دہشت گردی کی حمایت کے الزامات پر جون 2017 میں قطر کا بائیکاٹ کر دیا تھا، اور اس وقت جو صورتحال بنی تھی آپ لوگ جانتے ہیں۔ قطر ایک دم الگ تھلگ ہو گیا تھا، لیکن اس کا ساتھ دے رہا تھا ترکی بھی اور ایران بھی، اور کچھ ممالک اس کے ساتھ ہوئے تھے۔ قطر نے اس الزام کی تردید کی تھی، تاہم 4 سال کے بعد گزشتہ سال چاروں عرب ممالک نے قطر کا بائیکاٹ ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس وقت یوکرین میں جنگ کے نتیجے میں مصر کو اقتصادی مشکلات کا سامنا ہے۔ اس کی کابینہ نے مارچ میں کہا تھا کہ مصر اور قطر نے 5 ارب ڈالر مالیت کے سرمایہ کاری کے معاہدوں سے اتفاق کیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر اجازت دیں، پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے۔ کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،